السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی کہتے ہیں جی حرام مال کی زکوٰۃ لگ جاتی ہے یا حرام کا مال دیگر نیکی کے کاموں میں مثلا مساجد کے اندر مدارس کے اندر خرچ ہو سکتا ہے یا حج عمرہ کیا جا سکتا ہے، یا کہتے ہیں جی آدھا مال حلال آدھا حرام کا۔ جی محترم بھائی اس بارے میں دو تین باتیں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ بات جو ہے وہ جلدی سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے جامع ترمذی حدیث کی کتاب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نکال لیں، اور سب سے پہلی حدیث ترمذی کی پہلی حدیث نمبر 1 جو ہے اس کو پڑھیں۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کی جاتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بھائی حدیث اتنی واضح ہے، اور عربی گرامر جاننے والے سمجھنے والے جن کا تعلق عربی گرامر کے ساتھ ہے وہ خوب سمجھ سکتے ہیں یہ بات کہ اس حدیث کے اندر صلاتن یہ بھی نکرہ ہے اور صدقۃ بھی نکرہ ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ کوئی کسی قسم کی نماز، وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، کوئی بھی نماز بغیر وضو کے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی، اور ایسے ہی کوئی بھی صدقہ، وہ صدقہ فرض ہو یا نفل ہو، مطلب کہ فرضی صدقہ زکوٰۃ یا نفلی صدقہ جو عام بندہ کبھی اللہ کے راستے میں غرباء میں مساکین میں جو ہے وہ خرچ کرتا ہے صدقہ جی حرام مال کا، وہ اللہ قبول نہیں فرماتے جی۔ یہ تو بات بڑی واضح ہے۔ باقی وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیں کہ جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کے اندر 1015 نمبر پر لے کے آئے ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 2999 نمبر تفسیر القرآن کے بیان میں لے کے آئے ہیں، یعنی سورہ بقرہ کی تفسیر میں، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر اس کو درج کرتے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث کا نمبر ہے جی 8356۔ اس میں یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وعظ فرمایا، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی کہ لوگوں یقیناً اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ اور ایک دوسری جگہ پر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اے ایمان والو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ حدیث کے اندر یہ دو قرآنی آیات لے کے آئے ہیں، ایک یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یہ سورۃ المومنون کے اندر ہے، اور دوسرا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ تو امام ترمذی بھی اسی مطابقت سے سورۃ بقرہ کی تفسیر میں ہی اس کو لے کے آئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراہ گندہ ہیں اور جسم جو ہے وہ غبار آلود ہے، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اسے غذا بھی حرام کی دی جاتی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ اب دیکھیں حرام مال سے بندہ عمرہ کرے گا، حج کرے گا، تو حج اور عمرے کے اندر جہاں پر بھی وہ دعا کرے گا تو حرام مال جو ہے اس نے خرچ کیا ہوا ہے، حرام مال وہ کھا رہا ہے، حرام مال کے پیسے جو ہیں ان کے کپڑے لباس اس نے اپنے جسم پہ لیا ہوا ہے، تو بھائی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بندہ چلا جائے اور اگر اس کا کھانا پینا پیسہ سارا حرام کا ہے تو بھائی کیا فائدہ؟ سفر بھی کیا اور محنت بھی کی لیکن فائدہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ بڑی واضح حدیث ہے، اس لیے حرام مال سے
جی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ یہ دو حدیثیں میں نے بڑی واضح آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ باقی آدھا حلال کا آدھا حرام کا، بھائی اتنی مصیبت میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو پتا کہ آدھا حلال ہے اور آدھا حرام ہے۔ جب کسی کو یہ بات کا علم ہو تو وہ بندہ حرام مال کو چھوڑ دے اور جو حلال ہے اس کے اندر ہی اپنا گزر بسر بھی کرے، اور اس میں سے جتنی توفیق ہے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تاکہ قبول تو کیا جائے نا۔ تو آدھا حلال اور آدھا حرام اگر ہوگا تو وہ مال بھی بھائی پاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مال بھی صحیح نہیں ہے۔ اور ایسے مال جو ملاوٹی مال اس کو کہہ لیں، اس کو ملاوٹی مال کہہ لیں، تو ایسے مال سے بھی کوئی جو ہے اس طرح کی نیکی کی جائے گی تو اس کا جو ہے وہ نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔